نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کائنات اور تمام حدود اور جہات سب کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو فرمایا کوئی دوسرا کس طرح عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ شریک سے منزہ ہے، پاک ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ رب المشارق، اور مشرقوں کا مالک ہے۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسر سدی ان کا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ میں مشارق یہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تو یاد رکھیے کہ یہ کیوں استعمال کیا۔ تو اس پر مفسرین نے کلام کیا اور فرمایا کہ سورج جو طلوع ہوتا ہے روزانہ صبح ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ روزانہ سورج طلوع ہونے کی 360 جگہ ہیں، اور ہر روز جو سورج غروب ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پر غروب نہیں ہوتا، بلکہ 360 جگہ ہیں، کیونکہ 360 دن ہوتے ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ ہر روز سورج نئی جگہ سے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اور نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے کہ سورہ رحمان میں آتا ہے مشرقین مغربین، اور سورہ مزمل میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں رب المشارق و رب المغارب، رب المشرق والمغرب، وہاں واحد کا صیغہ ہے، تو اس کا بھی جواب علماء نے دیا اور فرمایا کہ سورہ رحمان کی آیت میں جو مشرقین اور مغربین یہ تثنیہ کا صیغہ، یہاں جمع کا صیغہ، سورہ رحمان میں تثنیہ کا صیغہ، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ یہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اعتبار سے۔ اور سورہ مزمل میں رب المشرق والمغرب واحد کا جو صیغہ استعمال کیا، تو فرمایا یہ ہر سال کے مشرق اور مغرب کے اعتبار سے ہے۔ تو علماء نے یہ تینوں باتیں یہاں اس آیت کریمہ میں بیان کر دی۔ آگے ارشاد فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگار سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے جو آسمان کو جو سجایا ہے، اس کے دو بینیفٹس اللہ نے بیان کیے، دو فوائد بیان کیے اس آیت کریمہ میں۔ نمبر 1 فرمایا کہ ہم نے نیچے کے آسمان کو جو دوسرے آسمانوں کی بنسبت زمین سے قریب تر ہے، فرمایا ستاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، کیونکہ دیکھنے والے کو سارے ستارے پہلے آسمان پر ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے کسی چادر پر رنگ برنگ کے موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسے سجایا، حالانکہ ستارے صرف پہلے آسمان پر نہیں، آسمان سے اوپر بھی ستارے ہیں، لیکن جو بنسبت جو زمین سے قریب تر ہیں، جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، تو آسمان کو اللہ رب العالمین نے کیسے ستاروں سے سجا دیا کہ جیسے بندہ اگر چادر دیکھے، سفید کلر کی چادر ہو اور اس میں رنگ برنگ کے موتی بکھرے ہوئے ہوں، تو کیا وہ اس کا لک ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے میرے رب نے آسمان کو سجایا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے ستاروں سے سجایا۔ ایک بات پہلے بتائی کہ کیوں سجایا، اور اب اس کی وجہ بتائی کہ اس لیے سجایا کہ جب کہ شیاطین آسمان پر جانے کا ارادہ کریں تو فرشتے جو ہیں وہ شہاب ثاقب جس ستارے کا نام ہے اس سے ان شیاطین کو مار کر دور کریں،
تو یاد رکھیے کہ یہاں پر علماء نے یہ بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شیاطین جایا کرتے تھے آسمانوں پر اور وہاں سے خبریں چرا کر وہ اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو بتایا کرتے تھے، اور وہ جو کاہن ہوتے تھے وہ علم غیب کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ شیاطین انہیں بتایا کرتے تھے اور وہ اپنی طرف سے کچھ باتیں بتا کر وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ جب کوئی شیطان آسمان پر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو تارے میں سے آگ کا شعلہ نکل کر اس شیطان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندوق میں سے گولی نکل کر کسی کو لگتی ہے۔ فرمایا ایسے شیطان کو وہ آسمان کے ستارے لگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اخبار میں دیکھتے ہیں کہ میرے ستارے کہیں گردش میں تو نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس کا جواب بھی اس آیت میں علماء نے دیا کہ بعض لوگ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی تاریخ پیدائش کے حساب سے ستاروں سے اپنی وہ چال چلن اپنا وہ اپنی معلومات لیتے ہیں۔ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ستاروں سے، تاروں سے غیبی خبر معلوم کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ تارے جو اللہ نے ستارے بنائے ہیں وہ روشنی کے لیے، وہ حفاظت کے لیے، اور جب یہ پورا سسٹم جیسے آج کل گوگل میپ ہے تو اس زمانے میں گوگل میپ نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ تاروں سے اپنے راستے معلوم کیا کرتے تھے۔ آج گوگل میپ کے ذریعے لوگ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، لیکن پہلے لوگ یہ علم سیکھا کرتے تھے کہ وہ تاروں کے ذریعے جہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ تو یہ راستہ کی علامتوں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، نہ کہ فال نکالنے کے لیے، نہ لوگ اپنی قسمت وہ تاروں سے معلوم کریں کہ میری قسمت کا ستارہ کون سا چمک رہا ہے۔ تو اسے یہ چیزوں پر جب بھروسہ ہوتا ہے تو پھر بندے کو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا، اور انہی چکروں میں وہ روزانہ اخبار میں دیکھے گا کہ آج کا دن میرے لیے اتنا بھاری اور میرے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، بس اس کا ذہن پھر انہی چیزوں پر ہوتا ہے اور اس کا اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ باتیں یاد رکھیے گا۔ آگے ارشاد فرمایا لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، مگر جو ایک آدھ بار کوئی بات اچک کر لے چلے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین آسمان کے قریب جاتے اور بعض اوقات فرشتوں کا کلام سن کر اس کی خبر کاہنوں کو دیتے، اور کاہن اس بات پر یعنی انہیں جو بات بتائی شیطان نے تو وہ غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے شہاب فرشتے وہ تارے کے ذریعے ان شیطانوں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیا۔ تو اب ان آیات کا خلاصہ یہ بنا کہ شیاطین آسمان کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، کیونکہ عالم بالا کے فرشتے کیونکہ انہیں دنیا کے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے، تو وہ باتیں سننے کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ عالم بالا کی طرف وہ کان نہیں لگا سکتے اور وہ آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے، اور اگر وہ گفتگو سننے کی نیت سے وہ آسمان کی طرف جائیں تو فرمایا انہیں دور کرنے کے لیے ہم نے انگاروں کے تیار کر رکھے ہیں اور وہ انگارے ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور فرمایا یہ تو دنیا کا ان کے لیے عارضی عذاب ہے اور لیکن آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی شیطان ایک آدھ بار اگر کوئی بات سن کر بھاگنے لگے، اگر اس نے سن بھی لی تو فرمایا روشن انگارہ اسے جلانے کے لیے یا اسے تکلیف پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو اللہ
اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی سارے یہ شیاطین کے کام ہوا کرتے تھے، لیکن جب میرے آقا کی آمد ہو گئی تو اب ان کے لیے بالکل اس طرف جانا ہی بند، یعنی وہ پرواز بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ ان کے لیے اس طرح شہاب ثاقب سے ان کی مرمت کی جاتی تھی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ شیاطین کی باتیں سن کر اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں پر جو حاضری آتی ہیں تو وہ عموماً شیاطین ہی ہوتے ہیں جو انسان پر وہ ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، اور لوگ وہ حاضری کا نام دے کر ان کی حاضری دلواتے ہیں اور ان سے اپنی قسمت بھی معلوم کرتے ہیں، ان سے اپنے مستقبل کا، اپنے کاروبار کے بارے میں، دیگر معاملات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کبھی چوری ہو جائے تو کسی کی حاضری کروا کر اس سے چور کا نام پوچھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے راز ہیں انہیں راز رہنا چاہیے، اس طرح کی حرکتوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے اور توکل کی دولت عطا فرمائے۔ جتنا اللہ کی ذات پر ہمارا یقین کامل ہوتا چلا جائے گا، یقین کیجئے کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تم اس کے یقین اور قبولیت کے ساتھ اس سے دعا مانگا کرو۔ یعنی جب بندے کا یقین جتنا اللہ سے بڑھتا چلا جائے تو پھر اس یقین کا وہ مرحلہ آتا ہے کہ جس طرح اولیاء کرام اگر کسی بات کا کہتے ہو جائے گا تو پھر وہ یقین کی بنا پر وہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہو کر رہے گا۔ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پھر پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، کیونکہ انہیں اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ تو یہ یقین ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توکل اور یقین کی دولت عطا کر دے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ اپنی معرفت، اپنے حبیب کی معرفت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے، سچا عاشق بنا دے، ہر قسم کی بناوٹ، منافقت، ریاکاری ہم سے دور کر دے، بغض، کینہ، برائیاں، بدگمانیاں، بد کرداریاں، بد اخلاق